اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم ہی جیسی اصناف ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا تھا۔ آخرت کے مختلف مناظر آپ کے سامنے آئے تھے کہ جو لوگ دنیا میں دین حق کا انکار کرتے ہیں آخرت میں ان کی کیا صورتحال ہوگی، مختلف منظرنامے آپ کے سامنے آئے تھے۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے ان میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت کے کچھ تفصیلات اور اللہ جل جلالہ کا قانون عذاب کہ اللہ تعالیٰ جب کسی منکرین، جب کسی نافرمان قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے، تو ان چار بنیادی چیزوں کا بیان ہوگا۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں یہ سب تم ہی جیسی مخلوقات ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ کی ایک نشانی کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں نشانی چاہیے۔ تو اس آیت میں انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نشانی چاہتے ہو، اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں جو مخلوقات نظر آتی ہیں چاہے وہ چوپائے ہوں، چار ٹانگوں سے چلتے ہوں، یا چاہے وہ پرندے ہو فضا میں تیرتے ہوں، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان میں غور کرو، ان میں تمہیں خالق کا وجود نظر آئے گا کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی خالق ہے، ان کے نظام کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہی نشانی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ نہیں ہے زمین میں کوئی دابہ، کوئی چوپایا، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ، جو کہ اپنے پروں کے ذریعے تیرتا ہے، فضا میں تیرتا ہے اپنے پروں کے ذریعے، الا، مگر یہ کہ امثالکم، وہ بھی تم جیسی مخلوقات ہیں۔ یعنی چاہے چوپائے ہوں یا چاہے پرندے ہوں، یہ تم جیسی یعنی انسانوں جیسی مخلوقات ہیں۔ الا امثالکم، اب یہ جو فرمایا کہ امثالکم، وہ تم ہی جیسی مخلوقات ہیں، تو مختلف مفسرین نے اس کی دو طریقوں سے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم جیسی مخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم انسانوں کی اپنی ایک تنظیم ہے، یعنی انسانوں کا ایک خاص نظام ہے، نظم و ضبط ہے، ایک خاص طریقے کے مطابق انسان زندگی بسر کرتے ہیں، خاص قسم کے گھر ان کو درکار ہیں، خاص قسم کی ضروریات ان کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کا بھی اپنا ایک نظام ہے۔ چیونٹیوں کا نظام دیکھ لیجئے، کتنے منظم طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھ لیجئے کہ کتنا نظم و ضبط ان کے اندر موجود ہے اور کتنی نفاست کے ساتھ وہ اپنے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنی مخلوقات کو آپ اٹھاتے جائیں گے ان کے اندر اپنا ایک نظام ہے۔ اب اس نظام کی تعلیم کس نے ان کو دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نظام سکھایا، اور وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے، اللہ جل جلالہ ان مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں یعرفوننی، کہ یہ مجھے پہچانتے ہیں، ویوحدوننی، اور یہ مجھے اکیلا مانتے ہیں، مجھے تنہا خالق قرار دیتے ہیں، میری وحدانیت کے قائل ہیں، ویسبحوننی، اور وہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میری حمد، میری تعریف بیان کرتے ہیں۔ جتنی مخلوقات کائنات میں موجود ہیں
وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس کی وضاحت کرتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اب میں اور آپ تو نہیں سمجھتے، تو آگے اس کی بھی وضاحت ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ تسبیح وہ کرتی ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو ایک تفسیر یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ بھی تم جیسی ہیں، یہ بھی تمہارے جیسا ایک نظام رکھتی ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ جس طریقے سے انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پیچھے عقیدہ آخرت کا بیان ہے اور آگے بھی عقیدہ آخرت کا تسلسل چلے گا، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کو اٹھایا جائے گا اور انسانوں کے درمیان عدل کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کو بھی اٹھایا جائے گا۔ حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ اٹھائے گا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں، تو آپ نے ساتھ موجود صحابی سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں، اور وہ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور پر کوئی ظلم کیا ہو تو قیامت والے دن اس سے اس ظلم کا بدلہ اس مظلوم کو دلوایا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب جانوروں کے درمیان اس قسم کے فیصلے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب مٹی بن جاؤ، تو وہ مٹی بن جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، کہ جس طریقے سے ان کو مٹی بنا دیا گیا، اب آگے ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تو میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو دیگر مخلوقات بھی تمہاری طرح ہیں، یعنی جس طرح تمہیں اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کو بھی اٹھایا جائے گا۔ انسانوں اور دیگر مخلوقات کے دوبارہ اٹھنے میں فرق یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھے گا، اس کے لیے دوبارہ موت نہیں ہے، اور دیگر مخلوقات کو ایک محدود وقت کے لیے اٹھایا جائے گا، ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، جو مظلوم ہے اسے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں کہہ دیا جائے گا کہ اب مٹی ہو جاؤ، یعنی فنا ہو جاؤ، چونکہ وہ دنیا میں مکلف نہیں تھے عبادت کے یا اللہ جل جلالہ کے احکامات کے، تو اس وجہ سے ان کے لیے جنت اور جہنم کا عذاب بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تمہیں اٹھایا جائے گا اس طرح دوسروں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ جانور جگہ جگہ جب مرتا ہے تو جگہ جگہ اس کے ریزے پڑے ہوتے ہیں، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کا گوشت بکھر جاتا ہے، کوئی کھا لیتا ہے یا جو بھی ہے، تو کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ تو آگے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ اللہ کے پاس سب چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے، کس کے اجزاء کہاں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور ان اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ اس کو کھڑا کر لیا جائے گا، دوبارہ ایک شکل و صورت دی جائے گی۔ تو دوبارہ دیکھیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے زمین میں کوئی چوپایا، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو کہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہو، الا مگر یہ کہ امم امثالکم، وہ تم جیسی امتیں ہیں، یعنی جتنے چوپائے ہیں، جتنے پرندے ہیں، تو وہ بھی انسانوں ہی جیسی امتیں ہیں، یعنی انسانوں ہی جیسی مخلوق کی انواع ہیں۔ جیسے انسان کا ایک خاص نظام ہے، وہ بھی ایک خاص نظام رکھتے ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ جل جلالہ کے ہاں سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہے، اور لوح محفوظ میں کسی چیز کو لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بعض حضرات یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم کو لیتے ہیں،
یعنی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور کسی چیز کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر ان کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم وبکم فی الظلمات، وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ صم بہرے کو کہتے ہیں، بکم کہتے ہیں گونگے کو۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اب یہ منکرین کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا اپنے دلوں کو اندھیروں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور وہ ان اندھیروں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ یعنی کان تو ہیں ان کے، سنائی بھی دیتا ہے، لیکن چونکہ اس سننے کا انہیں فائدہ نہیں ہوتا کہ حق بات سنتے تو ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بولتے تو ہیں لیکن حق بات بولتے نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ نہیں بولتے۔ اس لیے ان کو گونگے اور بہرے کہا گیا کہ جو آدمی حق سنتا نہیں ہے، حق بولتا نہیں ہے، تو چاہے وہ سنتا اور بولتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہرا اور گونگا ہے۔ تو جو لوگ اندھیروں میں آگے بڑھتے ہیں، گناہوں کی زندگی پر چلتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کی یہ حصیں ان کے ہدایت کے حق میں بیکار ہو جاتی ہیں اور وہ گونگے اور بہرے شمار ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ انسان غلط راستے پر چلتا ہے، نیک راستے کی طرف آنے کا نام نہیں لیتا، توبہ تائب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگاتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله، کہ ذرا یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہیے ان کافروں سے کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے وہ اسے دور کر دے گا، انشاء، اگر وہ چاہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ اس پریشانی کو دور کر دے جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاؤ گے۔ مشرکین کی ایک عادت تھی، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مشرکین بتوں کی پوجا ضرور کرتے تھے، لیکن وہ ایک اللہ کے بھی قائل تھے کہ ایک اللہ موجود ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بتوں کے بارے میں ان کا یہ فلسفہ تھا کہ یہ بت اللہ کے دربار میں اہمیت رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہمارے شفیع ہوں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے، ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو اس قسم کے نظریات تھے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اب عام زندگی میں تو وہ بتوں کو پکارتے تھے، کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، بت کو پکارنا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ کھڑا ہوتا تھا کہ جب انہیں اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دیتا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ جب وہ سمندری سفر میں نکلتے تھے اور کہیں سمندر میں طوفان کی زد میں آ جائیں تو وہاں انہیں کوئی نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ان کافروں سے کہیے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر موت طاری ہو جائے یا قیامت تمہارے اوپر آ جائے تو تم کس کو پکارو گے؟ ایسی انہونی مصیبت میں تم کس کو پکارو گے؟ کیا بتوں کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے۔
اور پھر اللہ جب چاہے گا تو وہ تمہاری وہ مصیبت دور کر دے گا۔ لیکن تم اپنے طرز عمل پر غور کرو کہ جب تمہیں کوئی اور راستہ نہیں دکھائی دیتا تو پھر تم اللہ کو پکارتے ہو، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن کے ساتھ اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کو وہاں بھول جاتے ہو۔ تو جس طریقے سے اس خاص وقت میں تم بتوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، تو یہی طرز عمل ساری زندگی ہونا چاہیے کہ اللہ کو پکارو، بتوں کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا، یعنی اس نافرمان قوم کو جس نے اپنے پیغمبروں کی بات پر کان نہ دھرے، ہم نے انہیں بأساء اور ضراء یعنی سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑ لیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوہ اپنائیں۔ اب ان آیات میں عذاب الہی کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے، اس کا مواخذہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر بأسا یا ضراء یعنی تنگی اور تکالیف نازل کرتا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی کی روش کو چھوڑ دیں اور اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بأسا کہتے ہیں معاشی تنگی کو، اور ضراء کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، کہ اللہ جل جلالہ نافرمان قوم کو معیشت کی تنگی اور صحت کے حوالے سے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ قوم پلٹتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ قوم نہ پلٹے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں انہیں دے دی جاتی ہیں۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طریقے سے مہلت دیتا ہے کہ تنگی کے ذریعے اس کو پکڑا، اس کو عقل نہ آئی، اب اللہ تعالیٰ اس کو سہولت دے کر آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس پہ چاروں طرف سے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کو رزق ملتا ہے، اسے عزتیں ملتی ہیں، اسے دنیا میں بلندی ملتی ہے، اور وہ جب اپنے اسی حالت میں مست ہو جاتا ہے، اب اللہ کی جانب سے اچانک پکڑ آتی ہے اور ایسی قوم کی جڑ اللہ جل جلالہ کاٹ دیتا ہے۔ تو ان آیات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں تکلیفوں اور تنگیوں میں گرفتار کیا۔ کب گرفتار کیا؟ جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا۔ اور ان تکالیف میں کیوں پکڑا ان کو؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوہ اپنائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان پر دنیا میں جب بھی تنگی آتی ہے تو اس تنگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسی تنگی سے دوچار کرتا ہے۔ نیک بندوں کو تنگی سے دوچار کرنے کا مقصد ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی نیک بندے کا ایک خاص درجہ مقرر ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ جل جلالہ اس کو آزمائشوں کا شکار کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان تنگیوں سے گزرے، اس پر صبر کرے اور اللہ کے ہاں اس کے درجات بڑھیں، اور وہ جو درجہ اس کے لیے طے شدہ ہے وہ درجہ اس کو مل جائے۔ تو نیک بندے کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہوتا ہے، اور کسی برے کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، آہوزاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے۔
تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ زندگی میں انسان کو مختلف قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی معاشی تکلیف ہے، کبھی گھریلو حوالے سے انسان پریشان ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ تو جب بھی انسان پر کوئی آفت آئے، کوئی تنگی آئے، تو سب سے پہلے اسے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میری اللہ کے ساتھ قربت کس حد تک ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ میرا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ تو یہ جو تکالیف ہیں یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی بڑے شاندار کام ہیں، یعنی ان کے اعمال ان کی نظروں میں شیطان نے مزین کر دی۔ اللہ نے ان پہ سختی بھیجی کہ یہ راہ راست کی طرف آ جائے، لیکن راہ راست کی طرف آنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوبصورت کر دیتا، یعنی شیطان جو ہے وہ ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو ایسا بنا کر پیش کرتا ہے کہ تمہارے یہ اعمال تو بہت اچھے ہیں، اور یہ انسان کے لیے اعلیٰ درجے کی بدبختی ہوتی ہے کہ اس کا غلط کام اسے صحیح نظر آنے لگ جائے، چاہے دنیاوی حوالے سے ہو یا اخروی حوالے سے ہو۔ دنیا میں بھی اگر کوئی غلطی کر لے اور وہ متعلقہ اتھارٹی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم نہ کرے بلکہ اپنی بات کی تاویلیں پیش کرے تو بعض اوقات اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی اخروی قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے توبہ تائب ہونے کی بجائے اس کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ توبہ تو اس نے کرنی ہے جو غلطی کو غلطی سمجھے، جس نے غلطی کو غلطی سمجھا ہی نہیں ہے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو اسی کا ذکر ہے کہ شیطان ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر نعمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اب یہ اگلی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، استدراج ان کو دیا جاتا ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ تنگی کے ذریعے جب انہیں عقل نہ آئی اور اپنے اعمال کو وہ اچھا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ہر قسم کے دروازے کھول دیے۔ ان کی معیشت میں فراوانی، ان کی دنیاوی مناصب میں فراوانی، اور جب وہ اپنے اسی حالت پر خوش ہو گئے، اپنی حالت میں مست ہو گئے، اب اچانک اللہ کی جانب سے پکڑ آتی ہے اور ایسی قوم کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسی قوم کو دنیا سے مٹایا جاتا ہے تو ان کے مٹنے کی وجہ سے دنیا میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، فساد ختم ہوتا ہے، دیگر مخلوقات ان کے مٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اب آگے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو یا کسی قوم کو عیاشی میں دیکھو، سہولتوں میں دیکھو، تو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، اور جب کسی کو تنگی میں دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ کیا خبر وہ کس آزمائش سے گزر رہا ہے اور اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا کس قسم کا مقام ہے۔ بظاہر ایک شخص آسائش میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آخری مہلت دے رکھی ہو، اس کو آزمایا جا رہا ہو اور وہ اپنے اسی حالت میں مگن ہو جس طرح یہاں پہ مذکور ہے۔ تو کسی کی دنیاوی حالت کو دیکھ کر اس کے دینی حالت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ یہ نعمتوں میں ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور چونکہ یہ تنگیوں میں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں فیصلے اعمال کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مقامات کا فیصلہ بندے کے عمل پہ ہوتا ہے۔
قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل کہہ دیجئے ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے۔ انظر دیکھ لیجئے کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہاں انکار کرنے والوں سے ایک اور اسلوب کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہیے کہ ذرا دیکھو کہ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر یہ صلاحیتیں تم سے اللہ چھین لے تو دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں یہ لوٹا سکے؟ آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے کس طریقے سے انسان کے چہرے پر یہ دو بلب روشن کر رکھے ہیں اور ان کا ایک خاص نظام ہے جس کے تحت یہ کام کرتی ہیں۔ کانوں کا اپنا ایک نظام ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان میں یہ طاقت پیدا کی ہے کہ یہ آوازوں کو سنتے ہیں، پھر ان میں تمیز کرتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، ان کی معرفت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اگر یہ اللہ چھین لے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو انسان کو یہ لوٹا سکے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسے طریقوں سے کس طرح مختلف انداز میں مختلف اسالیب میں ان کے سامنے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ تو یہ تو انسان سے شکوہ ہو رہا ہے نا کہ تم عقل کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا، پھر مختلف انداز سے تمہارے سامنے نشانیاں پیش کی، اس کے باوجود تم راہ راست پہ نہیں آ رہے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ قل کہہ دیجئے ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، هل يهلك الا القوم الظالمون، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ بعض اوقات مشرکین کی جانب سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ عذاب کی دھمکیاں ہمیں دی جاتی ہیں تو عذاب ہمارے اوپر آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جس عذاب کی خبریں ہمیں سنائی جا رہی ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر عذاب آ جائے تو ہلاک کس نے ہونا ہے؟ اسی نے ہلاک ہونا ہے جو نافرمان ہے۔ نافرمان کون ہے؟ تم ہو، یعنی عذاب کا شکار تم نے بننا ہے اور پھر بھی تم عذاب کی خواہش کرتے ہو۔ یہ ان کی عقلوں کا ایک قسم کا شکوہ ہے کہ تمہیں اللہ نے عقل دے رکھی ہے اور تم اتنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ اگر عذاب آ گیا تو وہ تمہارے اوپر آنا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ فَمَنْ آمَنَ، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں عقیدہ رسالت کی ایک تفصیل کا بیان ہے کہ پیغمبروں کو اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنائیں، جنت کی خوشخبری سنائیں اور جہنم سے ڈرائیں، نیک کاموں کی بشارت سنائیں اور برے کاموں کے انجام سے ان کو خوف دلائیں۔ یہ پیغمبروں کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ اب جو پیغمبروں کی اس دعوت پر لبیک کہے، ایمان لائے اور اپنے اعمال کو درست کر لے تو وہ امن و امان میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا، نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ لیکن جو جھٹلا لے تو اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ پھر وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔
قل کہہ دیجئے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے حل کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس میں بھی عقیدہ رسالت کی کچھ تفصیل مذکور ہے۔ منکرین کی جانب سے پیغمبروں سے مختلف قسم کے مطالبے ہوتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف مطالبے کرتے تھے، جن کا ذکر پچھلے رکوع میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائشیں رکھتے تھے کہ ہمیں اس قسم کی نشانی دکھائی جائے، ہمیں اس قسم کا معجزہ دکھایا جائے، اور کوئی فرشتہ ہو جو آپ کے ساتھ آئے، کتاب اٹھا کر لائے، ہم اس کو چھوئیں۔ اور کبھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، اور ان کے خیال میں تو پیغمبر وہ ذات ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ سرمایہ دار ہو۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کی جو وادی ہے، ہمارا جو راستہ ہے بہت تنگ ہے، اور یہ بے آب و گیا ہے، زرخیزی نہیں ہے، یہاں زرخیزی ہونی چاہیے، آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہمارا راستہ کھول دے، یعنی ہماری اس وادی کو اس میں وسعت لے کر آئے، پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، شام کی طرح یہاں زرخیزی پیدا ہو، اس قسم کے بے تکے مطالبے کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں تمام خزانوں کا مالک ہوں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور آگے اس کی مزید وضاحت ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اللہ جل جلالہ کے احکامات کے مطابق میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، یہی میری ذمہ داری ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ الا البلاغ، پہنچانا ہے۔ تو یہ عقیدہ رسالت کی ایک تصویر ان کے سامنے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ تک پیغام پہنچائے، اللہ جل جلالہ کی وحی پہنچائے، تمہاری فرمائشوں کو پورا کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، غیب پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے، اس کا اطلاق اس علم پر ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے آئے۔ ہر وہ علم جو آپ کو چھونے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا کسی بھی واسطے سے حاصل ہوتا ہے، اسے غیب کا علم نہیں کہا جاتا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ غور و فکر کر کے کوئی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو غور و فکر ایک ذریعہ ہے، وہ بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم سے نواز رکھا ہوتا ہے، بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین تھے، سید الاولین والآخرین تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے مختلف علوم سے نواز رکھا تھا۔ قیامت تک کی خبریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور قیامت تک دنیا کی خبریں اور قیامت کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہیں۔ گزشتہ اقوام کے مختلف واقعات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے ہیں۔ اب یہ جو یہاں کہا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبریں دے رہے ہیں، یہ امت کو جو دی جا رہی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حاصل ہوئی۔ چونکہ یہ وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ پورے علم غیب کے دائرے میں نہیں آتی۔ قرآن کریم میں علم غیب کے بارے میں دو قسم کے اسالیب ہیں۔ جس طریقے سے یہاں کہا گیا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور دوسرا اسلوب کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا عالم ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا
الا من ارتضی من رسول، سوائے جس پیغمبر کو جس رسول پر وہ راضی ہو، یعنی جس کو وہ چاہے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں نفی ہوتی ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے علوم وحی کے ذریعے ملتے ہیں، بلا واسطہ نہیں ہوتے، بالواسطہ ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے واسطے سے ہوتے ہیں۔ بلا واسطہ علم دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور جہاں پہ اس بات ہوتا ہے تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ پیغمبروں کو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بے پناہ علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں، اور کسی امتی کو نہ اس بات کا حق ہے اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت ہے، نہ اس کی اتنی رسائی ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور پیغمبروں کے علوم کو ناپنا شروع کر دے اور اس بنیاد پر مناظرے شروع کر دے اور جنگ و جدل شروع ہو جائے۔ فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے سے مراد کافر اور بینائی رکھنے والے سے مراد مسلمان۔ کیا مسلمان اور ایک کافر یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ کا منکر ہے۔ افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور بعض حضرات نے یہاں اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے علم غیب کی نفی کر دی، اور آگے پھر یہ بھی فرما دیا صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ پیغمبر جو ہیں وہ بصیر ہیں، بینائی رکھنے والے ہیں، اور امتی جو ہیں وہ اعمیٰ ہیں ان کے مقابلے میں، تو کبھی بھی ان کے جو علم کا مستویٰ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ وانذر به، اور آپ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیجئے، ان لوگوں کو الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس جمع کر کے لایا جائے گا ایسی حالت میں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں وہ اللہ کے دربار میں ہمارے مستقل سفارشی ہیں، وہ اپنی بنیاد پر اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ تو یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی کہ اللہ کے دربار میں نہ تو کوئی سفارش کر سکے گا اور نہ تمہارا کوئی یار و مددگار ہوگا۔ یہاں سفارش کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، شفاعت کا، میں پہلے بھی بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ شفاعت برحق ہے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، امت کے مختلف صلحاء بھی شفاعت کریں گے۔ اب جہاں قرآن کریم شفاعت کا انکار کرتا ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ تو شفاعت ہوگی لیکن اللہ جل جلالہ کی اجازت سے ہوگی۔ تو یہاں فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے، کس چیز کے ذریعے ڈرائیے؟ وحی کے ذریعے ڈرائیے۔ گویا کہ قرآن کریم کو بھیجنے کا، نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے، اللہ جل جلالہ کی معرفت لوگوں کے اندر پیدا کی جائے۔ تو اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے۔ کن لوگوں کو ڈرائیے؟ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہا، وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے طالب ہوتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ فتطردہم، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو، فتکون من الظالمین، اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔
بعض مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس غریب غربا ہیں ان کو اٹھا دیجئے، ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو کہ معاشی اعتبار سے کوئی زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ حضرت بلال تھے، حضرت صہیب رومی تھے، حضرت خباب تھے، حضرت عمار تھے، بہت سارے ایسے حضرات تھے جو باہر سے آئے تھے، مکہ میں پردیس کی زندگی گزار رہے تھے، اور کچھ مقامی بھی تھے لیکن معاشی حوالے سے کچھ خوشحال نہیں تھے۔ تو سرداران قریش کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ ان کو اٹھا دیجئے، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ اللہ نے امت کے لیے حد درجے کی شفقت اور رحمت رکھی تھی، تو آپ کے دل میں بھی کچھ داعیہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے لیے اگر کسی الگ مجلس کا اہتمام ہو جائے تو شاید یہ دین حق کے راستے میں آ جائے۔ تو اس پر اللہ نے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی کہ یہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے۔ یہ تو صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ان کا اس قدر مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے سے دور مت کیجئے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ کیوں؟ یریدون وجہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طالب ہیں۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے چہرے کے طالب ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یہ اللہ کے دیدار کے طالب ہیں، یعنی ان کے دلوں میں عشق الہی کی ایسی شمع روشن ہے کہ یہ اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ آگے فرمایا کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر شخص کا اپنا حساب ہے، نہ تو ان کا حساب آپ پر ہے اور نہ آپ کا حساب ان پر ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کیجئے، کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، تو ان کو دور مت فرمائیے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں میں شمار ہو جائے۔ اب ان الفاظ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے الیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس چیز کا تصور ہی محال ہے۔ تو یہ گویا کہ امت کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اور دین پر عمل کرنے والے کسی شخص کو حقیر مت سمجھو اور معمولی مت سمجھو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ یہ کہیں، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ اس آیت میں بھی مشرکین کے ایک طرز عمل کا بیان ہے کہ وہ غریب صحابہ کو دیکھ کر عام طور پر یہ پھبتی کسا کرتے تھے، یہ طنز اڑایا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ ذرا ان کی حالت دیکھو، ان کی قسم پرسی دیکھو، کیا اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے منتخب کیا؟ یعنی ہم سردار ہیں، امیر کبیر ہیں، ہمیں چھوڑ کر کیا اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ یہ تصور رکھتے تھے۔ اہؤلاء، کیا یہی ہیں وہ لوگ من اللہ علیہم من بیننا، جن کو اللہ نے ہمارے درمیان منتخب کیا ہے احسان کے لیے، یعنی اللہ نے انہی کو منتخب کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے مخاطب ہے جو کہ صحابہ پر یہ پھپتی کسا کرتے تھے کہ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے واقف نہیں ہے؟ یعنی اللہ کس کو کتنا مقام دیتا ہے یہ تو اللہ جل جلالہ کا کام ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ یہ اللہ کی شکر گزار بندے ہیں، اگرچہ یہ دنیا میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ شکر گزار بندے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دربار میں بلند مقام عطا کیا اور انہی کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ اور تم بظاہر امیر کبیر ہو، عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن چونکہ تم ناشکرے ہو، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے تمہیں ہدایت سے دور رکھا ہے۔ تو تم میرے بندوں کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ، تو کہیے، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے برا کام کر بیٹھے، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے اعمال درست کیے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ ان کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں یہ دعا دلوائی جا رہی ہے اور اللہ کی ہدایت سے دلوائی جا رہی ہے کہ سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ یہ اتنا بڑا اعزاز صحابہ کو کیوں ملا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی وجہ سے ملا، پیغمبر کے عشق کی وجہ سے ملا، کہ ان کے سینوں میں اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت رکھی تھی کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیج تھی۔ تو ان کا یہی جذبہ تھا کہ اللہ کے دربار میں اتنا بلند مقام ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ وہ رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ خطا نادانی سے ہوگی، غلطی کی وجہ سے ہوگی، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے اور پھر تم توبہ کر لو، توبہ کرنے کے بعد وہ اصلحہ، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر لو، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کو تم غفور اور رحیم پاؤ گے۔ اس میں توبہ کے قانون کا بھی بیان ہے کہ آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس کے فوراً بعد وہ دو کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور معافی کا خواستگار ہو، استغفار کرے، توبہ کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ پھر نیک اعمال کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ جب وہ یہ دونوں کام کر لے گا تو پھر فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیکی ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو دھو ڈالے گی۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور آئندہ کے لیے عملی طور پر نیک کام کرنے کا آغاز کرنا۔ اس کے بعد پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا۔ صرف زبانی کلامی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس کی بھی توفیق دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف زبان سے اس کہنے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا استحضار ہونا چاہیے، تاکہ دل میں ندامت تو پیدا ہو۔ ندامت اگر نہیں ہوگی تو دل سے آواز کیسے نکلے گی؟ تو سب سے پہلے اپنے گناہ کا استحضار ہو، دل میں ندامت پیدا ہو، اس کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی کی درخواست ہو، التجا ہو، اور پھر آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا وعدہ ہو، اور پھر آگے جا کر نیک اعمال کا عملاً آغاز کرے۔ تو اس طریقہ کار پر عمل کرے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ توبہ پوری ہے۔ پھر غلطی ہو جائے پھر اس پہ عمل کرے، پھر غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ عمل کرے۔ دن میں 100 دفعہ غلطی ہوتی ہے تو 100 دفعہ یہ عمل دہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، تو انسان کبھی اللہ کے دربار سے مایوس نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ ہم نشانیاں کھل کر بیان کر رہے ہیں،
ان نشانیوں کو بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، ہدایت پر ہیں، ان کے سامنے ہدایت کا راستہ مزید واضح ہو، وہ اس پر مزید آگے چلے، اور دوسرا یہ کہ مجرمین کے سامنے بھی ان کا راستہ کھل جائے اور ان کے اوپر حقیقت حال واضح ہو جائے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔